حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام میں جلیل القدر صحابہ علم کی باتیں پوچھا کرتے تھے۔ ان کا صحابہ کرام کی نظروں میں بھی ایک مخصوص مقام تھا۔ صحابہ کرام ان سے حدیثیں سنا کرتے تھے، کبھی کبھی صحابہ کرام ان سے اختلاف بھی کرتے تھے، کیونکہ سب سے زیادہ چونکہ ان سے حدیثیں روایت تھی تو کبھی کبھی ایسی حدیثیں بھی یہ بیان کرتے تھے جو دیگر صحابہ کو نہیں پہنچتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ نے حدیث بیان کی کہ من مر علی جنازۃ فلہ قیرات، جو کسی جنازے کے اوپر گزرے گا اس کو ایک قیرات ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنی تو ان سے کہا کہ اے ابو ہریرہ، تم کیسی کیسی حدیث سے بیان کرتے ہو، ہم نے تو آج تک اللہ کے رسول سے یہ حدیث نہیں سنی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو تم اس امت کی سب سے علم والی، سب سے عالمہ اور سب سے فاضلہ خاتون ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھ لو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک غلام کو، ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ حضرت عائشہ سے پوچھو کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات کہی ہے۔ حضرت عائشہ نے تصدیق کی کہ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کسی مسلمان کے جنازے پہ کوئی شریک ہوگا تو اس کو ایک قیرات ثواب ملے گا۔ ناظرین کرام، جب حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ حدیث معلوم ہوئی تو وہ مارے افسوس کے کہنے لگے کہ کتنے افسوس کی بات ہے، کم ضیعنا من قرارید، کتنے قیرات ہم نے برباد کر دیے۔ یعنی قیرات کا مطلب ہوتا ہے ثواب کا ایک پیمانہ۔ قیرات کے بارے میں بعض حدیثوں میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ یہ احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، یہ ثواب کا ایک پیمانہ ہے۔ یعنی احد پہاڑ اتنا بڑا ہے، اب اس کے برابر ہمیں نیکی ملے گی تو اب ہم کیسے اس کو تصور کر سکتے ہیں، ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے۔ تو ایک جنازے میں شریک ہونے کا ایک قیرات ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی، جب معلوم ہوئی تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ کتنے قیرات ہم نے برباد کر دیے، کم ضیعنا من قرارید، کتنے قیرات ہم نے برباد کر دیے۔ ناظرین کرام، اس سے یہ اندازہ لگائیے کہ وہ حدیثیں جو دیگر صحابہ کرام کو معلوم نہیں ہوتی تھیں وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام نے بھی ان سے روایتیں لی ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات آپ کو بتانا چاہوں گا۔ کبھی کبھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی روایت بیان کرتے ہیں، وہ روایت انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے نہیں سنی ہے، انہوں نے کسی دوسرے صحابی سے سنی ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر وہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ ایسا بھی ہوا ہے۔ اگر صحابی کے علاوہ یہ کام کوئی دوسرا راوی کرے تو اس کی روایت کو ضعیف مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ دھوکہ ہے کہ بیچ میں سے ایک راوی کو آپ نے گرا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے صحابی سے کہا اور اس صحابی نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا، اور حضرت ابو ہریرہ ڈائریکٹ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ کام کوئی صحابی کرتا ہے تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی کمی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام جتنے ہیں سب کے سب عادل ہیں، سب کے سب ضابط ہیں، اور ان کے ایمان پر اور ان کی ایمانداری پر ہم شک نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی روایت میں تدلیس سے بھی کام لیا ہے، یعنی اگر کسی روایت کو انہوں نے دوسرے صحابی سے سنا ہے اور اس صحابی کا نام نہیں لیا ہے، تو بھی اس روایت کی صحت میں اور اس کے مستند ہونے میں ناظرین کرام کسی قسم کا ڈاؤٹ اور کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور مقام کے لیے تو اللہ کے رسول کی وہ حدیث ہی کافی ہے جس میں آپ نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اس انسان کے چہرے کو فریش رکھے جو میری باتوں کو سنے اور اس کو یاد کر لے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو پوری زندگی اسی کام میں گزری۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق حضرت ابو ہریرہ کا مقام کتنا اونچا اور کتنا بلند ہے۔